نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غریب کے ساتھ محبت کی ہے نا، ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے، علماء سے سنتے ہیں، جب پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے آئے نا، تو مدینہ کے لوگ حضور کی محبت میں انہوں نے اپنے گھروں کو بڑی اس دور کے حساب سے سجایا، مزین کیا، راستے سجائے اور بڑا بڑا اہتمام کیا مدینے کو مرانے گھروں میں، کہ شاید حضور ہماری طرف آئیں گے، شاید حضور ہماری طرف آئیں گے۔ جب حضور مدینہ پاک میں داخل ہوئے نا، تو جتنے بھی وہاں کے اس وقت کے سردار تھے، امیر ترین لوگ تھے، سب آگے بڑھے، حضور ہماری طرف آئیں، ہم نے بڑا انتظام کیا ہے، ہماری طرف آئیں، ہم نے بڑا انتظام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذرا آپ ٹھہر نہیں جاتے؟ یہ میں فیصلہ اپنی سواری کو دے دیتا ہوں، میں اپنی اونٹنی کو دے دیتا ہوں، جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی اس کا ہی میں مہمان ہوں گا۔ اب سب مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، امیر ترین لوگ جنہوں نے بڑا بڑا اہتمام کیا، اور سب استقبال کے لیے باہر آئے۔ اور عشق جو ہوتا ہے نا، ہر کا اپنا اپنا محبت کا انداز ہوتا ہے۔ مدینے میں ہی ایک حضور کے عاشق تھے جو باہر نہیں آئے، اندر ہی بیٹھ کر نا مصلی بچھا کر رو رہے ہیں۔ کوئی محبت سے بھی روتا ہے، کوئی غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں، کوئی محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اب سارے استقبال کے لیے باہر آئے ہیں، وہ اندر مصلی میں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ غریب ہوں، پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اہتمام کے لیے چیز ہی نہیں، کس منہ سے حضور کو بلاؤں، بٹھانے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ اب وہ اندر بیٹھ کر مصلی پہ محبت میں ہی رو رہے ہیں، تو ان کے دروازے پر ہی حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ ان کے دروازے کے آگے حضور فرماتے ہیں کہ اب یہ میری سواری کا فیصلہ ہے۔ جب پتہ چلا نا ابو ایوب انصاری کو، تو آنسو پونجے بھاگتے بھاگتے باہر آئے، عرض کرنے لگے، حضور میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں، اور آپ میرے گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہی تو میں دنیا والوں کو بتانے آیا ہوں کہ میں صرف امیروں کے لیے رحمت نہیں، غریبوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ کیونکہ اس وقت نا ماحول ایسا تھا کہ غریبوں کو بڑی حقارت کی نظر دیکھا جاتا تھا، غریبوں کو بڑی حقارت کی نظر، غلام بنایا جاتا تھا، اور بن تنہا کے، بغیر اجرت کے ساری زندگی وہ ملازمت کرتے، بڑے بڑے یہ چودھری ظالم ٹائپ کے لوگ وہ پکڑ کر بیچ دیتے۔ کئی غریب غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو بیچ دیتے، وہ ساری زندگی صرف 2 روٹیوں پر ان کی غلامی کرتے۔ غریبوں کو اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ وہی مدینے کی گلی میں، مدینے کی گلیوں میں ہی مدینے کا رہائشی ایک تھا، ان کا نام تھا حضرت اسود، یعنی اسود عربی میں کہتے ہیں کالے کو۔ تو وہ اتنا غریب تھا بیچارہ، ایک غریب اور اوپر سے رنگ کا کالا، بظاہر نیا نقش بھی اس کے کچھ پیارے نہیں تھے۔ حالانکہ یوں بھی کہنا نا کہ تیری تو شکل ہی نہیں اچھی، یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ یہ مالک کے رنگ ہیں، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، لیکن کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سونا ہے، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، یہ کچھ ہے، یہ پیارا ہے۔ نہیں، اللہ نے بنایا نا یہ سارے کھلونے، یہ سارے پیارے بنائے، یہ مالک کے رنگ ہیں۔ لیکن وہ مدینے کے لوگ، کیونکہ اس وقت وہ ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، نبی پاک کی تعلیمات اتنی عام نہیں تھی، لوگ حقارت کی نظر دیکھتے، غریب سمجھ کے کوئی پاس نہ بٹھاتا۔ ایک غریب، ایک رنگ کے کالے، بظاہر خوبصورت بھی نہیں تھے لوگوں کی نظروں میں، تو وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا۔ ایک دن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو ملے. آپ فرماتے ہیں تجھے جب بھی میں دیکھتا ہوں اکیلا دیکھتا ہوں مارا مارا مدینے کی گلیوں میں, کبھی ادھر پھرتا ابھی کہتے جی میں غریب بھی ہوں اور بظاہر خوبصورت بھی نہیں, مجھے پاس سے کوئی نہیں بٹھاتا. حضور کے صحابی نے بازو پکڑا, فرمایا آؤ میں تجھے ایک ایسی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جہاں پیار ہی پیار ملے گا, محبت ہی محبت ملے گی. تجھے بھی سارے یار بنائیں گے, تجھے بھی سب پیار کریں گے, تجھے میں ایک بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں. وہ اسود کہنے لگے واقعی کوئی پیار کرنے والا بھی ہوگا مجھے, میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں سنبھالی ہے, مجھے تو میرے اپنے پاس نہیں بٹھاتے. یہ کوجا بہت ہے, بظاہر بس خوبصورت بھی نہیں, غریب بھی ہوں, کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں بنتا, کوئی محلے دار بھی نہیں بنتا. وہ کون سی ایسی محافل ہے, سوسائٹی ہے کہ جہاں پہ مجھے پیار ملے گا. آپ جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو ذر غفاری نے ان کا سارا معاملہ بتایا تو حضور نے سب سے پہلے اس کا ماتھا چوما. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور نے نا ماتھا چوما, ماتھا چوم کے سینے سے لگایا. بتاؤ میں یہاں پہ تنقید نہیں کرتا, حقیقت میں دیکھا 49 سال میری عمر ہو گئی ہے, بڑے بڑے پیر خانوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے, بڑے بڑے آستانوں پر بھی گیا ہوں. غریب مریض کو تو پیر بھی پاس نہیں بٹھاتا. غریب مریض کو کہتا تیرا فیض اسی میں ہے, تو پڑھ لے تو, اور جو امیر ہوتا ہے نا اس کو پاس بٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں پجا. لیکن دیکھیں حضور نے غریبوں کو پاس بٹھایا. حالانکہ حضور کے مریدین میں بڑے بڑے عمراء بھی تھے, بڑے بڑے سیٹھ, بڑے بڑے امیر. حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو سمجھ لیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج کے وقت کے جو عابد سیٹھ, اس طرح ان کی دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف. لیکن حضور جو ہے نا غریبوں کو آگے ترجیح دیتے تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹے, ان کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے میں دور ہوں. حضور نے نا پاس بٹھایا اور وہ رو پڑا. حضور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ہے, حضور مجھے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے. فرمایا بیٹا تجھے وہی محبت ملے گی جو مکے کے سردار ابوبکر صدیق کو میں نے دی. تجھے آج وہی پیار ملے گا جو میں نے عبد الرحمن بن عوف جیسے امیر ترین بندے کو پیار دیا ہے. اور تجھے آج وہی شفقت اور محبت ملے گی جو میں نے اپنے حسنین کریمین کو دی ہے, جو امام حسن کو پیار دیا, جو امام حسین کو پیار دیا ہے. تجھے آج وہی پیار ملے گا. رو پڑا. یہ شان ہے. وہ کہنا ہے وہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور غریب کے ساتھ زیادہ محبت, غریب کے ساتھ زیادہ پیار. میرے ترمذی شریف میں پڑھا ہے کہ مدینہ پاک میں نا ایک ماں بیٹا رہتے تھے. ماں بیٹا, باپ فوت ہو گیا, صرف ماں اور بیٹا. تو غریب بھی تھے, ماں کے لباس پرانے ہو گئے, کپڑے پرانے ہو گئے. تو بیٹے کے دل میں خیال آیا, کہنے لگا امی جان ذرا میں چاچا کے پاس نہ جاؤں, چاچا سے کہوں کہ امی کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, پیسے دے دیں کپڑے بنا لیں. امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. یا امی جان کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, پھٹ گئے ہیں, تو پیسے کم ہیں, تو چاچو جی ذرا پیسے دے دو, امی کے کپڑے بنا لیں. آگے سے اس نے جھڑکی دی, اب تو جوان ہو گیا, چل کما اور کما کے اپنی ماں کو کپڑے بنا کر دے, میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو. وہ چاچو جی جہاں میں لگا ہوں نا مزدوری اتنی نہیں ملتی, کھانے پینے کا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو میں کیا کروں. جھڑکی دے کے نا چاچے نے نکال دیا. اب روتے روتے آ رہے ہیں, راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی مل گئے. فرمایا بیٹا تجھے کیا ہوا, تو رو کیوں رہا ہے. کہنے لگے کہ امی جان کے کپڑے پرانے ہیں, چاچو سے پیسے لینے گیا تھا, اس نے بھی آگے سے جھڑکی دی ہے, بظاہر مزدوری اتنی نہیں ہے کہ کپڑے بنا سکے, پھٹ گئے ہیں کپڑے, ماں کے پھٹ گئے ہیں. وہیں سے بازو سے پکڑا, فرمایا میں تجھے اپنے پاک نبی کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں. اب وہ دیکھیے, وہ کہنے لگا کہ نہیں ٹھہرو. وہ دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کا کتنا تابعدار تھا. وہ کہنے لگا ٹھہرو میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ لوں, اس لیے کہ ہم یہودی ہیں اور میں وہاں جانے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھوں گا.
میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جا کر، میں پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ ماں کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا امی جان چاچو نے تو جھڑکی دے دی، باہر دروازے پر جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے غلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا بیٹا میں لے جاتا ہوں، وہاں سے تجھے جھڑکی نہیں ملے گی۔ لبا آنکھیں بند پھیلی ہے چولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ان کے دروازے سے جو ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں تو ہر چیز ملتی ہے۔ تو اماں جان اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں؟ تو ماں کیا کہنے لگی؟ ماں کہنے لگی بیٹا جا کر نا پہلا سوال انہیں یہ کرنا کہ میں اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، لیکن میں آپ کی شرط کو قبول نہیں کروں گا، میں آپ کو نا نبی نہیں مانوں گا، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانوں گا۔ اگر وہ آپ کی شرط قبول کرے تو پھر ان سے اگلا سوال کرنا۔ اب وہ بچہ جو ہے نا یہ ماں کی بات سن کر چلا گیا، جا کر جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، جا کر کہنے لگا کہ حضور میں آپ سے سوال کروں گا لیکن پہلی میری کی شرط ہے، میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ وہ مجھ جیسے کوئی کہتا ہے میں آپ کو پیر نہیں مانتا، انہوں نے کہا دوڑ جا، بلکہ دو مریداں کہنا سی چکے رہو باہر سٹو آستانے تو باہر، یہ مینوں پیر ہی نہیں مانتا تو آیا کی لین۔ لیکن یہ میرے نبی کی سیرت، یہ کرم نوازی، میں کہتا ہوں نا کہ ایسا حضور کی سیرت کے ساتھ جو ملتا ہو، قسم بخدا ایسا کوئی عالم ملے، ایسا شیخ ملے تو ان کے قدموں کو چومنے کو دل چاہتا ہے جی۔ حضور کی سیرت کے ساتھ نا دیکھیں پیار، کہہ رہے میں آپ کو مانتا ہی نہیں، میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، میں اللہ کا رسول نہیں مانتا، یہ شرط قبول ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا مجھے قبول ہے تو سوال کر کیا کرتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا، مسلم کیا غیر مسلم کیا، میں سب کے لیے رحمت ہوں، تو بیٹا سوال کر۔ اس نے سوال کیا اماں جی کے کپڑے پرانے ہیں، پھٹ گئے ہیں، بظاہر مزدوری اتنی نہیں ہے میں کپڑے بنا کے دوں، تو کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ نے پیسے بھی دیے اور اپنی رحمت والی چادر بھی اتار کے دے دی۔ حضور نے چادر بھی اتار کے دے دی، پیسے بھی دیے جی۔ ایسا کوئی در آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، سب کہتے تو سبحان اللہ۔ حضور نے پیسے بھی دیے، چادر مبارک بھی دے ہے جی۔ آتا ہے منگتوں کو، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بیک دے اور خود کہے منگتے تیرا بھلا ہو۔ اللہ تو خیرات لینے والا کہتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، تیرا گھر وسدہ رہے، تو سلامت رہے۔ جس کو خیرات دی جاتی ہے وہ دعائیں دیتا ہے نا۔ اب حضور کی ادھر کیا ہے کہ خود بیک دے اور خود کہے منگتا تیرا بھلا ہو۔ سرکار نے چادر بھی دے دی، اپنا پیسے بھی دے دیے، فرمایا بیٹا سن، جب بھی ضرورت پڑا کرے نا ادھر میری بارگاہ میں آ جایا کر۔ یہ شرط نہیں ہے کہ تو مجھے نبی مان، رسول مان، پیر مان، نہیں، جب بھی تجھے ضرورت پڑے آ جایا کر، محمد رسول اللہ کے در سے تجھے ملتا رہے، حضور کے در سے ملتا رہے گا۔ جب وہ گھر گیا، جا کر اس نے پیسے بھی دیے، چادر بھی دی، تو اماں جی کہنے لگی بیٹا تو نے یہ پہلے سوال کیا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں ماں جی میں نے پہلی شرط ہی یہ رکھی تھی کہ میں آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ فرمایا، ماں کہنے لگی پھر بھی اس نے عطا کر دیا۔ وہ بچہ کہنے لگا عطا ہی نہیں کیا بلکہ مجھے آواز دے کے پھر کہا ہے بیٹا جب بھی ضرورت پڑے تو آ جایا کر۔ تو پھر ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی واقعی وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں، اور زور سے کہہ دیں، وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ یہ جب بندے میں سچائی نظر آتی ہو نا تو پھر کہنا نہیں پڑتا مجھے مانو، پھر کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے مانو۔ سچائی نظر آتی ہو نا، سچ نظر آتا ہو، حق نظر آتا ہو، پیار نظر آتا ہو، خلوص نظر آتا ہو، تو پھر منوانے والی رب کی ذات ہے جی۔ اس نے کہا بیٹا آؤ،
وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے, اللہ کا سچا نبی ہے. بیٹا آؤ دونوں ماں بیٹا جا کر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بس آخری بات, اب عید کا موقع, یہ حضور غریبوں سے محبت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, محبت وہ سب سے کرتے تھے, لیکن میں خاص بات کر رہا ہوں کہ غریبوں سے کتنا پیار. عید کا موقع, عیدگاہ میں لوگ جمع ہیں ہزاروں کی تعداد میں. حضور کے صحابی عید میں عید پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ ہو گئے, اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں. حضور راستے میں ہے, دیکھا تو ایک بچہ نا دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے. آپ نے دیکھا, فرمایا بیٹا تو رو کیوں رہا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور میرا باپ فوت ہو گیا ہے, میرا باپ فوت ہو گیا ہے, اور میرے چاچے تائے بھی ہم غریبوں کو اتنا پیار نہیں کرتے. رو رہا ہوں کہ یہ دیکھو نا کوئی بچے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ کہ جیسے بھائی ابراہیم اپنے پوتے کو لے کے آتے ہیں عید کے دن, آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے باپ نے اور عیدگاہ کی طرف. میں یہ منظر دیکھ کے نا رو رہا ہوں کہ آج کاش میرا بھی باپ ہوتا اور میرا بھی ہاتھ پکڑ کے مجھے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتا, اور میرا بھی باپ ہوتا مجھے کپڑے بنا کر دیتا, میں بھی عیدگاہ. یہ حضرات یہ بھی حضور کی سیرت ہے, اس پہ بھی ذرا غور کریں. جب ہم اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرتے ہیں نا, ذرا آس پاس اپنے چاہنے والوں کو, اپنے واقف کاروں کو, اپنے عزیز رشتہ داروں میں, محلے داروں میں ذرا یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جہاں ہم اپنے 5 بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں نا, ایک ایک غریب بچوں کے کپڑوں کا بھی ذمہ لے لیں. اللہ بھی خوش ہوگا, اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں. یہ بھی حضور کی سیرت پاک میں, یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے. جیسے یہ ذکر کرنا پسند ہے, میلاد منانا حضور کو بڑا پسند ہے, تو کسی غریب کی مدد کرنا بھی نبی پاک کو بڑا پسند ہے. یہ دیکھیں نا حضور کی سنت, آپ نے شفقت والا ہاتھ رکھا اور پکڑ کے گھر لے گئے. اب اتنے صحابی عید کے لیے انتظار کر رہے ہیں, حضور پھر گھر گئے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فرمانے لگے, بیٹا جو امام حسن حسین کے کپڑے بنائے ہیں نا, ان میں سے ایک جوڑا اس بچے کو پہناؤ. ایک جوڑا کپڑے ان کو. آج دیکھا امیروں کے بچے ہزار روپے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے بیچارے وہ آلو چنے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پارکوں میں, گلیوں میں, کوئی غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے سینوں میں دل نہیں؟ ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتے؟ ان بچوں کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی ان بچوں کی طرح کھیلیں؟ وہ بیچارے قیدی بن کر غریب ماں باپ کی مدد کے لیے اس دن وہ بیچارے اپنے گھر کے ہی وہ چھوٹا سا میز منجی پیڑھی لے کر بیچارے اس کے اوپر آلو چنے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی ہمیں احساس ہوا ہے یہ بھی تو یار, یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا, اس میں بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی ان بچوں کی طرح کھیلیں, ہم بھی عید منائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑے پہناؤ, پرانے نہیں. رب کی راہ پہ دینا ہو تو پرانے کپڑے دیکھے جانے, پھٹے پرانے کون سے ہیں, اب بچے کو چھوٹے کون سے ہو گئے ہیں, بڑے کون سے ہو گئے ہیں, وہ دے دو رب کی راہ پر. حضور فرماتے ہیں وہ جوڑا پہناؤ جو حسن حسین کے لیے بنایا. حسن کا آتا ہے تو حسن کا پہناؤ, حسین کا آتا ہے تو حسین کا پہناؤ. ہمارے دونوں بچوں میں سے ایک بچہ پرانا سوٹ پہنے گا, غریب کا بچہ جو ہے وہ نیا سوٹ پہن کے جائے گا. یہ حضور کی سیرت ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ شعر جچتا بھی اسے ہی ہے جو ایسے حضور کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں. پڑھنے کو تو مجھ جیسے بڑے پڑھتے ہیں. تو یہ حضور غریب سے محبت. فرمایا ایک جوڑا حسن حسین پرانا پہنے گا لیکن غریب کا بچہ نیا پہنے گا. آپ نے وہ جوڑا پہنایا اور سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ حسن حسین تیرے بھائی ہوں, یہ حسن حسین تیرے بھائی ہو اور میں محمد عربی تیرا باپ ہوں. تو کیا یہ تجھے رشتہ اچھا لگے گا؟ اب وہ بچے نے نبی, وہ سب لوگ اپنے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بچے کا فخر سے سر بلند ہو رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ کے چل رہا ہے. اور رحمت اللہ
جو میں سمجھانا چاہتا ہوں شاید کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، یہ بات بڑا مزہ دے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہوں یتیم، لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا۔ آج جو یتیم پرور ملا نا، آج جو در یتیم، اب جو غریبوں کا والی، اب یتیموں کا حامی، ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوں تو زندگی کا مزہ، اب یتیمی کا بھی مزہ آ گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا کردار ہے، غریبوں کے ساتھ محبت پیار کے۔ اب دیکھیں نا فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے قریب حضور کے صحابی، جب فتح مکہ ہوا 14,000 بھی آتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں حضور کے صحابی، جن میں بڑے بڑے حضور کے امیر صحابی، سردار صحابی، بڑے بڑے تاجر، آپ کے مریدین میں بڑے بڑے امیر مرید، جب فتح مکہ ہوا کعبہ کے پاس آئے، اب نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو حضور نے کس کو بلایا؟ کسی امیر صحابی کو نہیں بلایا، ان سب میں سے جو غریب تھے نا، حضرت سیدنا بلال۔ سمجھ آ گئی ہے تو ذرا کہہ دو کہ کلوانا پڑے گا مجھے۔ میں یقین کرو 48 گھنٹے سے سویا، میں بیمار ہوں تو میں بول رہا ہوں، آپ تو تندرست ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے غریب صحابی حضرت بلال، فرمایا بلال ذرا ادھر آنا، اسی مکہ کی گلیوں میں لوگ تجھے سنگزنی کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، اسی مکہ کی گلیوں میں لوگ تجھے آوازیں کستے تھے کہ تو بڑا غریب ہے، بظاہر لوگ کہتے تھے یہ سونا بھی نہیں، رنگ کا کالا ہے، ذات کا حبشی ہے، غریب ہے، سبت کا غلام ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یہی وہ مکے کی گلیاں تھی جہاں لوگ تجھے حقارت سے دیکھتے تھے، سنگزنی کرتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ آج ادھر آنا، ذرا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ، آج آنا ذرا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ، لوگوں کو پتہ چلے کہ عزت دولت سے نہیں ہوتی، عزت محمد عربی کی محبت سے ملتی ہے، حضور کی غلامی میں ملتی ہے۔ آج میں رسول اللہ کا غلام بناؤں، آج میری شان یہ ہے کہ وہ مکہ والے جو انہی گلیوں میں مجھے ذلیل و رسوا کرتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، سب سے غریب حقیر سمجھتے تھے، کمی سمجھتے تھے، آج محمد عربی کا نوکر بنا تو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ مصطفیٰ۔ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستوں یہ سیرت ہے، حضور نے پیار کیا، ہر ایک سے محبت کی، ترجیح نہیں دی کوئی نہ کنبہ برادری کی، نہ قبیلے کی، نہ دولت کی۔ آج ہم رشتہ داری کرتے وقت کہتے ہیں برادری اچھی ہونی چاہیے، دوستی کرتے وقت کہتے ہیں ہمارا تو جی دوستی کا یہ معیار ہے، ہمارا تو جی رشتہ داری کا یہ معیار ہے، ہمارا سلام دعا ہم نے یہاں رکھنی ہے، ہمارا وہ معیار ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معیار نہیں رکھا، حضور نے انسانیت سے پیار کیا، محبت کی ہے، سب سے پیار کی ہے۔ یا میں بات کروں تو بڑی بات طویل ہو جائے گی، انہی باتوں سے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔